جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے انہوں دے درجات بلند فرما، بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے جتنے جملہ مرحومین ہیں سب دے درجات بلند فرما۔ مالک اللہ حاضرین مجلس دی توفیقات خیرج اضافہ فرما، بانیان مجلس دے عزت رزق بے پناہ اضافہ فرما۔ کربلا دے مظلومین دا صدقہ مالک اللہ مظلومین جہاں بالخصوص غزہ اور یمن دے مظلومین دی تو آپ ہی مدد اور نصرت فرما۔ اسرائیل ملعون اور اس دے حامیانوں نیست و نابود فرما۔ ملک پاکستان اور ملک ایران دی محافظت فرما۔ زائرین امام مظلوم جڑے اربعین حسینی واسطے کربلا جا رہے ہیں انہاں دی محافظت فرما۔ مالک اللہ زمینی سفر کرن والے زائرین واسطے جڑی مشکلات ہیں آل محمد دا صدقہ او مشکلات آسان فرما، اور سب نو کربلا دی زیارت نصیب فرما۔ یوسف زہرا ولی العصر دے ظہور تعجیل فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ و وزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، والد شبیر والشبر زینت المسجد والمنبر، فاتح الوحد والخیبر قاتل مرحب والانتر امیر المومنین علیہ السلام صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سیادات اللہ جلیلات طاہرہ زکیہ مکیہ رضیہ مرضیہ، مخدومت اللہ جدہ وسدی ہائی زینب دی ماں، کداں توستے ہیں نما حسن دے حسین جدہ اجڑ گئن وقت کیا ہویا مظلومت اللہ مغمومت اللہ محرومہ، دو صابرہ گزرے جگ دنیا تے۔ اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے۔ آغاز مجلس ایک درد بھرا وینے عزاداراں دے حوالے کرنا چاہنا۔ میرا بیٹا آرام نال بیٹھ جو بس میں مہربانی۔ دو صابرہ
گزرے جگ دنیا تے ایک عابد ایک شبیر اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے دوسری 70 کوئی پہاڑ مصائب دا دو صابرہ گزرے جگ دنیا تے ایک عابد ایک شبیر ایک بھین دے سامنے قتال تھیا دوجا بھین دے نال اسیر واہ بھائی واہ مرحبا جنہوں نے سمجھ آئیے انہوں نے اکھا بس پہیاں سیال کوٹ آلے اور روندے کیوں ودے آئے ایک صابر دے بدان وچوں بیٹھی بھین چھکے ہائے تیرے دوجھا پوچھ دائی پیو دیاں قاتلتوں کتھے دفن کراں ہمشی واہ بھائی واہ مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صلوات محمد امام خالق کائنات اسا تمام باپ دا صفحہ ذات ٹر آیا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرماوے خالق کائنات دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے اپنی مخلوق دی رہنمائی واسطے ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا اللہ نے ہر دور دے وچ ہادیان برحق بھیجے اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے یعنی آدم تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک اللہ نے کوئی اتنا سونا نظام ہدایت تشکیل دیتا ہے کہ آدم تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا چ موجود ہم مگر میری ہدایت واسطے کائنات چ ہادی کوئی نہیں یعنی اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت بنایا ہے کہ اس اللہ نے اتنا کریم اور عادل ہے وہ اللہ کہ اس اللہ نے آدم نو ہادی بنا کے پہلے دنیا چ بھیجا ہے باقی مخلوق نو بعد چ دنیا چ بھیجا چلو میں باقی جنہ لوگوں دی اجے شاید توجہ نہیں ہوئی انہاں دی توجہ نو بھی حاصل کرن واسطے میں ایک اور جملے دا سہارا لینا کہ اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت بنایا ہے اس علاقے والے یاد رکھنا اگر اللہ دی پوری کائنات ختم ہو جائے اللہ دی پوری کائنات غرق ہو جائے اور اس کائنات دے وچ صرف 2 انسان باقی بچ ونجن تو پھر بھی ہر شیعہ علی دا یہ مسمم عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت بنایا کہ ان باقی بچنے والے 2 انسانوں میں سے بھی ایک ہدایت لینے والا ہوگا دوسرا ہدایت دینے والا ہوگا یعنی اللہ نے یا علی یہ بہت مہربانی جی اللہ تمہیں سلامت رکھے یعنی اللہ نے اتنا سونا نظام میں ہدایت بنایا ہے 1,24,000 نبی بھیجے عالمین دی ہدایت واسطے بعد از سید الانبیاء اللہ نے 12 معصوم امام بھیجے عالمین دی ہدایت واسطے آج دا جڑا دن نے اے 7 صفر المظفر اور علماء ملت نے لکھا ہے کہ 7 صفر المظفر 128 ہجری ایک ہادی برحق دی آمد دا روز ہے ایک حجت خدا دی آمد دا روز ہے تو میں چاہنا کیونکہ سلسلہ ہدایت دے وچ ہادیان برحق دے وچ جڑے وہ ہادی آئین جنہ دی آمد آئی 7 صفر 128 ہجری تو میں چاہنا تھوڑی دیر میں تذکرہ بھی اسی معصوم امام دا کراں
جنہاں دا نام موسیٰ ہے لقب کاظم ہے، کیونکہ آئی دے دن دی نسبت ہے سرکار موسیٰ ابن جعفر نال. تو میں چاہنا امام کاظم نے تھوڑی دیر انہاں دی سیرت دا کوئی پہلو توڑے حوالے کر کے پھر چند منٹ ذکر مصائب. تو اسی جان دیو کاظم ایک ایسا لقب اور بھی میرے مولا دے ڈھیر سارے عبد صالح میرے مولا دا لقب ہے، باب الحوائج میرے مولا دا لقب ہے، القاب تا ڈھیر سارے ہیں میرے مولا دے، مگر کاظم نال لقب نال زیادہ کیونکہ میرے اس مولا نو جانیا میں اندر لوگ جان دے ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر او امام اور او ہادی برحق ہیں جنہاں نو کاظم آکھیا گیا ہے، لقب کاظم ہے. یاد رکھیا ہے کاظم دا مطلب ہوندہ ہے غصے کو پی جانے والا. یہ دا مطلب ہرگز اے نہیں کہ غصہ آندہ ہی نہیں. اگر غصہ آندہ ہی نہیں تو پھر کمال ہی کیا ہے؟ کمال اے ہے جو غصہ آوے تے بندہ اللہ دی رضا واسطے پی جاوے، اس نو کاظم آتے. چلو میں تھوڑا جیا سمجھاون واسطے ایک جملے دا اضافہ کر دینا. اگر کوئی ایسا بندہ جڑا اکھا تو نابینا ہے، بینائی نہیں رکھدا اور جمدے اللہ دی بینائی نہیں ہے، اور وہ بندہ یہ دعویٰ کر دے وے جو میں اپنی پوری زندگی دے وچ 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی دے وچ میں کداں کہ نا محرم نو نہیں ڈٹھا، او دا کمال ہی کیا ہے؟ جدو بینائی رکھدا ہی نہیں ہے انہوں چیز نظر ہی کائی نہیں آندی، پھر کمال ہی کیا؟ کمال اے ہے جو بینائی رکھدا ہوئے ویک سگدا ہوئے تے پھر دعویٰ کرے جو میں کہ نا محرم نو نہیں ڈٹھا. اے کمال ہے. انجھے یار بھی غصہ نہ آمنا کمال نہیں، کمال اے ہے کہ غصہ آوے تے بندہ پی جاوے. شاہ حیدر جوادی صاحب قبلہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے امام موسیٰ ابن جعفر دی فضیلت دے حوالے نال نقوش عصمت دے وچ جملہ تحریر ہے جا کے پڑھے ہے 7ویں امام دے باب وچ ویسے تو پتہ چل جاسی جملہ تو مل جاسی. بڑی خوبصورت تحریر ہے شان حیدر جوادی صاحب قبلہ دی. انہاں لکھا ہے کہ ایک موسیٰ نبی گزرین ہادیان برحق دے وچ، ایک موسیٰ نبی گزرین، ایک موسیٰ امام گزرین، ایک نبی جنہوں کلیم اللہ آتے آئے، ایک نبی موسیٰ گزرین، ایک امام موسیٰ گزرین. انہاں لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن دے وچ موسیٰ نبی واسطے ایک لفظ غضبان استعمال کیتا ہے. یہ دی وجہ ہے اور یہ دی شرح اور باقاعدہ مفسرین نے باقاعدہ تعریر فرمایا کہ جناب موسیٰ کیونکہ حیبت بہت زیادہ رکھ دے ہیں، قہر و جلال زیادہ رکھ دے ہیں، غیظ و غضب زیادہ رکھ دے ہیں، غضب ناک جلدی ہو ویندے ہیں موسیٰ نبی. تو ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن دے وچ جناب موسیٰ واسطے ایک لفظ موسیٰ نبی واسطے لفظ غضبان استعمال کیتا. اگے پہ لکھ دیں کہ امام موسیٰ واسطے ایک لقب انہوں نے ملیا کاظم، او غضبان نہ واسطے استعمال ہویا لفظ، اے موسیٰ کاظم ہے. بڑا خوبصورت جملہ لکھا نے کہ اگر کسی کا قہر و جلال دیکھنا ہو تو پھر موسیٰ نبی کو دیکھ لو، اگر صبر و تحمل کا پیکر دیکھنا ہو تو پھر موسیٰ ابن جعفر کو دیکھ لو. اتنا عظیم امام. اور یاد رکھے جتنے بھی ہادی آئیں ہر ہادی برحق نے اپنی زندگی دے وچ حالات دے مطابق لوگوں نے ہدایت فرمائی. امام معصوم دی ڈھیر ساری ذمہ داریاں نے. یاد رکھے جڑا ہادی برحق ہے اللہ دا دین پہنچاونا بھی ذمہ داری تاکہ ترویج دین بھی ہوئے اور محافظت دین بھی ہوئے، یعنی دین دی حفاظت دی ذمہ داری بھی، دین لوگوں تک پہنچاونا اس بات دی بھی ذمہ داری، بندے دی ہدایت کرنا بھی امام دی ذمہ داری. پھر سخت حالات دے وچ بھی ائمہ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیاں. کیونکہ آج مجلس دا عنوان ہی موسیٰ ابن جعفر ہے. اگر امام سید سجاد پڑھدا پیوں وہاں تو پھر انہوں نے 34 سالہ دور امامت دے حوالے نال کچھ گزارشات کچھ معروضات پاڑی خدمت عرض کر کے ونجا ہاں. مگر آج کو کہ سفر ہے اور میری قدرتی ایک روٹین ہے، ایک میرا اپنا انداز ہے کہ مجلس پاک جس دن ہوئے اگر اس دن کسی معصوم دی آمد ہے یا معصوم دی شہادت ہے تو پھر میں کوشش کرنا کہ اسی معصوم دا تذکرہ ہوئے. اور امام موسیٰ ابن جعفر نے اپنی زندگی دے وچ لوگوں دی ہدایت فرمائی. ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ تو سنے ہوئے ہے جان دے ہو، اور یہ واقعہ جڑا منتل اعمال دے وچ شیخ عباس قمی نے بھی تحریر فرما جائے اور باقر کرشی صاحب قبلہ نے جڑی اسیر بغداد کتاب لکھی ہے بڑا تفصیلاً واقعہ انہوں نے تحریر فرما جائے اور انہوں نے باقاعدہ عنوان یہ دیتا ہے کہ بشر شرابی کا بشر حافی بن جانا. بشر شرابی کا بشر حافی بن جانا. شراب خور ہائی، شراب دیا محفلہ لیندہ ہائی، گھر دے وچ ناچ گانے موسیقی دے پروگرام ہوندے ہیں. صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ رضا دے بابے دا گزر ان دے گھر دے گو پہ ہوندہ ہے، یہ دے گھر دے وچ ناچ اور گانے دی آواز پہ آندی ہے. تو امام کاظم رک گئے. انہاں باہر کسی بندے کو پوچھیا کہ اے جڑا گھر ہے ایک گھر، بلکہ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ایک عورت کھڑی آئی.
اس عورت کو پوچھیا نے کہ اے جڑا گھر ہے یہ کسی آزاد دا گھر ہے یا کسی غلام دا گھر ہے، کسی بندے دا گھر ہے یا کسی آزاد دا گھر ہے؟ تو اس آخر یہ ایک آزاد دا گھر ہے۔ تو حجت خدا نے فرمایا یقیناً یہ گھر دا ماحول پیا دستا ہے جو کہ آزاد دا گھر ہے۔ اگر یہ اپنے آپ نو عبد الہی سمجھدا ہوئے ہا، اپنے آپ نو بندہ خدا سمجھدا ہوئے ہا، اگر اپنے آپ نو اللہ دا غلام سمجھدا ہوئے ہا، ان دے گھر وچوں موسیقی دی آواز نہ آوے نا بلکہ قرآن مجید دی تلاوت دی آواز آوے ہا۔ یہ گھر دا ماحول پیا دستا ہے کہ واقعی کہیں آزاد دا گھر ہے، یہ کسی عبد الہی دا گھر نہیں ہے، یہ یقیناً کسی آزاد دا گھر ہے۔ امام کاظم میں بات کر کے گے ٹر پے، وہ عورت دوڑ دی ہوئی گھر دے وچ گئی، یہ چار پائی تے لیٹیا پی آئی بشر، جڑا بشر شرابی تو بشر حافی بنیا، یہ لیٹیا پیا آئی۔ ایسا کہا ہونی موسیٰ ابن جعفر پہ گزر دے ہیں تو انہوں نے میرے کو پوچھے ہے جو یہ جڑا گھر ہے کہیں آزاد دا گھر ہے یا غلام دا گھر ہے؟ تو میں دسے ہے جو کہیں آزاد دا گھر ہے۔ تو پھر امام کاظم نے فرمایا یقیناً یہ گھر دا ماحول ہے، ناچ گانے جڑی آواز آ رہی ہیں ناچ گانے دیاں موسیقی دیاں، یہ آواز ہی پہ دستی ہیں جو کہیں آزاد دا گھر ہے۔ اگر یہ اپنے آپ نو اللہ دا بندہ سمجھدا ہوئے ہا، ان دے گھر دے وچوں تسبیح دی آواز آوے ہا، قرآن دی تلاوت دی آواز آوے ہا۔ جب اس عورت نے پیغام دیتا ہے جا کے، صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ انہاں قدمہ تے دوڑ پی آئے، جتی نیس پائی دوڑ پی آئے، گلی دے بھی دوڑ دو جتے موسیٰ ابن جعفر جا رہے ہیں، جا کے امام کاظم دے قدمہ جھن پیا، تیارے مولا تو سائے گل کیتی ہے؟ امام فرمایا بے شک میں کیتی ہے۔ اگر تو اپنے آپ نو اللہ دا بندہ سمجھدا ہوئے آ، اپنے آپ نو اس اللہ دا غلام سمجھدا ہوئے آ، تیرے گھر چو قرآن دی تلاوت دی آواز آوے آ، انج قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دے تسا حجت خدا ہو، تو آڈے کلو بھی معافی منگدا، اللہ کلو بھی معافی منگدا، پچھلی معافی دے چھوڑو، باقی زندگی واسطے میں وعدہ کرے نا انج گزرے ساں جی میں موسیٰ کاظم چاندہ ہے، جی میں کاظم دا اللہ چاندہ، باقی زندگی دی میں ضمانت یا لیا، باقی زندگی دی میں ضمانت دینا۔ معصوم نے فرمایا میں بھی معاف کیتا ہے، یقیناً میرے اللہ نے بھی معاف، اللہ توبہ پسند کرنا والا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے اور اس بندے نے پسند کرتا ہے جڑا تائب ہوئے، جڑا توبہ کرے۔ میں بھی معاف کر چھوڑا ہے، میرے اللہ نے بھی معاف کر چھوڑا ہے۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، اس نے پھر باقی زندگی جتی نہیں پائی۔ اے گل بڑی قابل توجہ اور قابل غور بات ہے، اس نے باقی زندگی پیرے جتی نہیں پائی۔ یہ دیکھو کسی بندے پوچھیا کہ تو جتی نوں پہندا پیری وجہ کیا ہے؟ اس نے قرآن دی آیت پڑھی، باقاعدہ آیت قرآن دی پڑھ کے ساکھا کہ اللہ نے اپنی زمین نو، اس زمین نو اللہ نے اپنا فرش قرار دیتا ہے، تو میں بشر حافی اس اللہ دا حقیقی بندہ بن گیا، اس اللہ دا غلام بن گیا۔ میں بشر کون آیا؟ اللہ دے فرش تے جتیاں پا کے چلن والا، کیونکہ ہون میں وعدہ اللہ نال کر چھوڑے، زندگی اللہ دا غلام بن کے اللہ دا بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے۔ میں کون آیا جو اللہ دے فرش تے جتیاں پا کے چلاں؟ انشاءاللہ میں اگلا جملہ اس علاقے دے اداداراں سمجھا لواں، اور پھر صاحب کتاب نے لکھا، میں گناہگار اکھاں نال جملہ پڑھائے کہ جتھو یہ چلے ہاں نا اس علاقے اس محلے دے جڑے جانور ہیں او انہاں رستے تے گوبر نائن کر دے۔ یہ دی وجہ کیا ہے؟ صاحب کتاب نے لکھا ہے کیونکہ بشر حافی بغیر جتیاں دے زمین تے چلدا ہے، اللہ نے اس علاقے اس جگہ تے رہن والے جانوراں دے اندر احساسیت پیدا کر دیتی ہے، خبردار ان راستوں پہ کبھی گوبر نہ کرنا جن راستوں پہ میرا بندہ بشر حافی چلتا ہے، کیونکہ بشر کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے۔ کبھی انہوں اللہ اکبر، یہ ساؤنڈ والے بھائی کتے بیٹھے؟ ساؤنڈ والے بھائی اللہ تو سلامت رکھے، آباد رہو۔ اور پھر بشر شرابی تو بشر حافی بن گیا کہ ننگے پاؤں چلدا ہے۔ بس ساڑیاں کوتاہیاں ہیں، اسی انہاں دا ہو کے ویکھیے، اللہ اتنا عظیم اجر عطا کر دے، اللہ پھر عزت بھی عطا کر دے۔ تو یعنی امام نے اپنی زندگی دے وچ اوکھا وقت بھی ہے تو امام نے ہدایت فرمائی۔ زندان دے وچ امام ہے، قید دا وقت بھی گزردا ہے، ترائے مولا دے بڑے پیارے شاگرد پیارے صحابی میرے مولا دے زندان دے دروازے تے گئے، اور امام کاظم دے کے جا کے فریاد کی تھی، مولا اوکھا وقت آ گیا ہے، عباسی خلفاء دیا سختیاں ود گئیں، تھک تو نہیں پیدا دار۔ بس جلدی ایک ادھی بات اور کرنا پھر مصائب شروع کرنا۔
جا کے پہ دن مولا بڑا سخت وقت آ گیا ہے، دشمن دیا تلوارا سارتے منڈلا رہی ہیں، بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، مولا ساڑھے واسطے کیا حکم ہے، اسی کے کریے؟ امام نے کیونکہ دروغ زندان تو ہوندہ ہی پہرا، امام زیادہ گفتگو نہ کر سکتے، امام نو صرف اتنا ہی موقع ملے ہے کہ 7ویں حجت نے ایک حرف لکھے ہے، جیم، صرف ایک حرف لکھن دا موقع ملیا ہے امام قاسم نو، امام نے انہاں دے جواب دے وچ لکھا ہے جیم، صرف جیم۔ اس علاقے والے کتنے بابصیرت ہیں شاگرد امام قاسم دے، کتنے صاحب معرفت وہ لوگ ہیں کہ موسیٰ ابن جعفر نے حرف لکھا ہے، پورا لفظ ہی نہیں، ایک حرف ہے جیم، صرف جیم لکھیا ہے، اور انہاں تریاں اپنی بصیرت دے مطابق، اپنی معرفت دے مطابق انہاں تریاں مطلب نکال لے۔ ایک نے آکھیا کہ مولا دا جیم لکھن تو مراد ہے کہ میں جلا وطن ہو جاواں، غور کرنا ذرا بات تے، یعنی مولا پہ دن میں وطن چھوڑ دیواں کیونکہ دشمن دیا تلوارا سر تے منڈلا رہی ہیں، تیرے واسطے ضروری ہے کہ تو جلا وطن ہو جا۔ دوسرے آکھیا اس جیم تو مراد ہے، موسیٰ ابن جعفر نے میں نے پیغام دیتا ہے، جیم تو مراد جبل، امام پہ آدھیں تو پہاڑا دا رخ کر ون، جبل پہاڑ نو آتے ہیں تو پہاڑ والے پاسے چل ون۔ تیسرا پہ یاد ہے کہ جیم تو مراد ہے، امام میں تنبیہ پہ کر دیں کہ تو جنون دی حالت اختیار کر لے، جس نو تسی وہب بن عمر نام ہے اور تسی بہلول دا نا آدھے ہو، بہلول دا نام سنے نہیں نا تمام صاحبان، یہ کوئی عام ہستی نائی، یہ بہت بڑا فقیہ اہل بیت آئی، مکتب اہل بیت دا بہت بڑا فقیہ آئی ہے بہلول دا نا، جنہ دا نام آئی وہب بن عمر، اور یہ حالت جنون دے وچ چلے گئے ہیں، یہ پاگل کوئی نہ ہیں، یہ جنون دی حالت اختیار کی تینے موسیٰ ابن جعفر دے حکم دے مطابق، امر امامت سمجھ کے اور امر امامت من کے انہوں نے حالت جنون اختیار کر لی، اور پھر حالت جنون دے وچ رہ کے انہوں لوگوں تک مکتب اہل بیت پہنچا جائے جتھوں تک ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے مناظرے ہوئے، ہارون بڑا گھبراندہ ہے، یہ جناب بہلول دے بارے مشہور ہے جو حاضر جواب بڑے ہیں، فوراً جڑا جواب دیندے ہیں وہ بڑا خوبصورت جواب دیندے ہیں، اور پھر ہارون گھبراندہ ہے، بہلول اگر دربار چاہے تو گھبرا ویندا ہے، پھر مختلف لوگ آئے عالم نقدو بہلول نے بلا دے علمی مباحثہ کرنے ہیں، پھر علمی مباحثے ہوندے ہیں جناب بہلول نا، شاگرد ہے موسیٰ ابن جعفر دا، کچھ عرصہ امام قاسم نال زندگی گزاری آس، جیدہ اے معیار ہے کہ بڑے بڑے علماء نو خاموش کرا لیندہ ہے اپنے علم دی بنیاد تے، یعنی امام قاسم نے شاگرد بھی تیار کیتے، امام قاسم نے لوگوں نے ہدایت بھی فرمائی۔ آخری بات تے مصائب شروع پہ کرتا، امام دے ایک بڑا پیارا شاگرد صحابی ہے جدا نام ہے علی بن یقطین، نہ سنے ہوئے نہیں؟ علی بن یقطین نو امام نے حکم دیتا ہے کہ واجہ ہارون دی بادشاہی دے وچ دی وزارت اختیار کر۔ علی بن یقطین نے دست بستہ گزارش کی تھی، مولا میں تواڈے کولوں سنے ہیں جو ہارون تو تواڈا قاتل ہے، تو میں تواڈے قاتل دی بادشاہی دے وچ وزارت اختیار کراں؟ امام نے فرمایا میں موسیٰ قاسم جو پیا تھا، ضروری ہے تیرے واسطے وانج وزارت اختیار کر۔ امام نے فرمایا وہ وزیر رہ کے تیری سب تو بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی مومن تیرے دروازے تے آ جاوے اس مومن نو خالی نہ ولاویں، مومنین دی خدمت کرنا تیری اس نوکری دا کفارہ بن ویسی، جب تو اس بادشاہ دی حکومت دے وزارت اختیار کرنی ہے، مومنین دی خدمت کر سیں وہ کفارہ بن ویسی۔ امام نے ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے اپنے شیعہ نو، امت اسلامیہ نو، مومنین نو بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ یاد رکھے آئے حکیم خاندان دے بہت بڑے مجتہد 5-6 سال پہلے انہوں دا انتقال ہوئے، خدا انہوں دے درجات بلند فرماوے، سعید الحکیم، یقیناً تسی نام سنے ہو سی 5-6 سال پہلے انہوں دا انتقال ہوئے، میری خود ملاقات انہوں دے وکیل نال ہوئی ہے، میری اپنی ملاقات انہوں دے وکیل نال ہوئی ہے، اور انہوں نے مجلس پڑھدے ہیں باقاعدہ انہوں دا فتویٰ باقاعدہ ممبر تے بیان کیتا ہے کہ تحریراً انہوں دا فتویٰ موجود ہے۔ سعید الحکیم نے بات غور نال سنے آئی دی مجلس تے شاید حاصل ہوئے، یہ جڑی آخری بات پہ کرنا کہ سعید الحکیم دا فتویٰ باقاعدہ ریٹن موجود ہے تحریری صورت دے وچ کہ انہوں نے حکم دیتا ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی بندہ صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، کسی سرکاری دفتر دا ملازم ہے، کسی نیم سرکاری دفتر دا ملازم ہے، کسی پرائیویٹ کمپنی دا ملازم ہے، اور وہ صاحب اختیار ہے
اور لوگاں دی ضروریات او دے نال وابستہ ہیں، لوگاں دے کام کرن دی وہ صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے، اقتدار اور اختیار ہے اس کے بندیاں دے کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیتا ہے کہ اختیار ہون دے باوجود اگر جان بوجھ کے کہ مومن دا کام نہیں کردا، مومنین دی خدمت نہیں کردا، اس دی کمائی ہوئی تنخواہ بھی حرام ہے۔ باقاعدہ انہوں نے فتویٰ جاری کیتا ہے کہ اس ملک دے اندر رہ کے سرکاری نوکری ہوئے، پرائیویٹ نوکری ہوئے، غیر سرکاری ادارے دا بندہ ملازم ہوئے تے نوکری دا شاید کفارہ ہے مومنین دی خدمت کرنا۔ اور ہی درس موسیٰ ابن جعفر نے دیتا، علی بن یقطین نے فرمایا کہ اے علی بن یقطین یاد رکھے اگر کوئی غریب بندہ تیرے دروازے تے آ جاوے بس تیں اس نو خالی نہیں ولاونا، جڑا کم ہو آوے اس دا وقت ہے کم کر چھوڑنا ہے۔ یعنی معصوم نے لوگا دی ہدایت فرمائی، مختلف انداز دے وچ اللہ دا دین لوگا تک پہنچایا ہے۔ قبلہ صفدر نجفی صاحب جامعۃ المنتظر لاہور آلے تسی جان دے ہو بڑی عظیم شخصیت آئیں، قبلہ صفدر نجفی صاحب وہ فرمیندے ہوندے آئیں دو میت ایسے ہیں جنہ بروز قیامت زنجیرہ نال اٹھی منائیں، دو میت ایسے ہیں جنہ بروز قیامت زنجیرہ نال رسیاں نال اٹھی منائیں، آدھے ہوندے آئیں ایک کئی رضا دا بابا موسیٰ کاظم تے دوجھی یہی حسین دی 4 سالہ تھی جس بروز قیامت رسیاں۔ مرحبا، اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے۔ بھائی دا حکم ہائی جو اس بی بی دے دکھ پڑے آئے جن دی عمر بہن تھوڑی آئی تے جس بی بی دکھ بہن ڈھیر ڈٹھیں، یقیناً ایام ہوئی ہیں، بی بی دی شہادت دے ایام جاری ہیں۔ میں آغاز مصائب دے وچ جملہ آکھنا چاہنا ہاں، یہ دو بیبیاں انہاں دے دکھ بڑے پردرد مصائب ہیں انہاں دے، ایک حسین دی ماں دے دکھ، دوجا حسین دی 4 سالہ دھی دے دکھ، کوئی بڑے مصائب انہاں بیبیاں نے ڈٹھے ہیں۔ سید سجاد کو بڑے دکھا سوال سید سجاد تے کریا، کہیں ویلے آکھیا سجاد یارہ آلے دین جدہ کربلا چھٹورے آسے فوجہ ہیں فرات دے کنارے تے کھڑیاں، وہ فوجہ اجا موجود ہیں یا فوجہ ہٹ گئیاں، وقت کہیں ویلے آکھیا سجاد جدہ یارہ آلے دین کربلا چھٹورے آسے میرے غریب بابے دی لاش دھپتے پہ آئی۔ مرحبا، سارے شامل ہوئے مکانے کہیں میرے بابے نو دفنایا یا کوئی نہ، وقت کہیں ویلے آدھی آئی سجاد، تسی جان دے ہو نا زندان او ہائی جی دی چھت کوئی نائی، آدھی یہ سجاد ویرن میں ویدیاں صبح دے ویلے کچھ پرندے فضا دے وچ ہوا دے وچ پرواز کر دے جا رہے ہوں دیں، شام ملے ویدیاں وقت پرندے واپس پہ ویندے ہوں دیں، سجاد صبح کن ویندیں شام ملے کن ویندیں، بین دا سر چم کے آکھے نا معصومہ بین اے صبح اپنی روزی دی تلاش چ نکل دیں تے شام ملے اپنے گھونسلیاں نو اپنے وطنہ تے ٹر ویندیں، بھرا دی داڑی چم کے آکھیا سجاد پکھو وطنہ تے وال ویندیں، کداں کوئی ویلا آسیں ساڑے زنجیر بھلاسیں اسی وطنہ تے وسائیں، جڑے حاضر حسین انہاں دی ہائے بلندو ویسیں، سجاد بھین دا سر چم کے آکھیا نہ آپ رو تے نہ من روا، ہر کہیں وال ونجنا ہے تین شام اچ سام ونجنا ہے، ہر کہ مرحبا ہر صاحب اولاد یقیناً درد محسوس کرے سی، اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اسی معصومہ دا صدقہ اللہ اس دی جھولی آباد فرماوے۔ یارہ آلے دین جداں علی دیاں دھیاں بے پلانے اٹھا تے سوار ہوئیاں، یارہ آلے دین جداں علی دیاں دھیاں بے پلانے اٹھا تے سوار ہوئیاں، شامیاں ایک اعلان کیتا ہے، میں اعلان بھی سمجھا لواں جتھے بھی پڑھا ہے، اعلان بھی جدہ لوگوں تک پہنچینا کہ عزادار عبادت کر لیندیں، ہر ماتمدار دا گریہ بلند ہو ویندہ ہے، اور یقیناً درد بھی بڑا ہے۔ انہاں شامیاں یارہ آلے دین جداں علی دیاں دھیاں بے پلانے اٹھا تے سوار ہوئیاں نا، انہاں شامیاں ایک اعلان کیتا ہے، انہاں کہے ہر بچہ ماں دی جھولی اچ بہ سکدا ہے، ہر بچہ ماں دی جھولی اچ بہ سکدا ہے، مگر حسین دی 4 سالہ دھی وکھرے اٹھتے سوار ہوئے۔
واہ بھائی واہ، مرحبا، جنہوں سمجھ آئیے انہوں دی اکھا وس پیان، مرحبا۔ ہر بچہ ماں دی جھولی اچ بہ سکتا ہے، مگر حسین دی دھی وکھرے اٹھتے سوار ہوئے۔ صاحبان مقتل نے لکھا ہے قافلہ ٹر پیا، قافلہ ٹر، چلو تو سب بڑی سونی ہائے کیتی ہے، میں ایک جملے دا اضافہ کر دے ماں، مقتل چھوڑن دی بات کرانا تو میرا اپنا دل کریندہ ہے، میرا اپنا دل کریندہ ہے جو میں جملہ ضرور پڑھا، کیونکہ ممبر تے جملہ بڑا گھٹ پڑھیا گیا ہے، اس واسطے میرا دل کردہ ہے جو میں جملہ ضرور پڑھا۔ جدہ مقتل چھڑیندی پئی آئی نا علی دی تھی، حسین دے مشن دی بجوال، جدہ مقتل چھڑیندی پئی آئی نا، بھرا نال کئی گل کیتی اس، کوئی پہاڑ جملہ مصائب دا، آدھی اممہ دا جایا، میں تیرے اخلاق تو واقف ہاں، حسین تو تا اخلاق دا پیک کریں، حسین میں تیرے اخلاق کے حسنہ تو واقف ہاں، عرب دا غریب تو غریب بندہ بھی تیرے دروازے تے آوے آنا، غریب تو غریب مسافر بھی تیرے دروازے تے آوے آنا۔ شبیر جدو واپس ویندہ آئی، میں دروازے دے اندر کھڑ کے تیرا انتظار کریں دی آئیم، حسین تو دور تائیں ویندہ آئیں اس مسافر نو الوداع کرن واسطے۔ شبیر اٹھی ویک تیری مقتل چو تیری بھین ٹوری ویندی ہے، اٹھی زینب نو الوداع آکھا، اللہ جانے وات قسمت کر بلا۔ واہ بھائی واہ، مرحبا، اللہ توڑی مکان قبول فرماوے۔ کوئی بڑی روحانیت علی مجلے سے بے پلانے اٹھتے علی دیاں دھیاں سوار ہو گئیاں، ماتم دارو ایک منزل تے قافلہ پہنچائے، میں ایک جملے دا ذمہ دار ہاں، ایک منزل تے قافلہ پہنچائے، ایک ایسی منزل تے قافلہ پہنچائے جتھے غریب زہرا دے سر علی سانگ رک گئی، صرف سانگ رکی نہیں بلکہ علماء مقتل نے لکھا ہے زمین اچ دھنس گئی سانگ، حسین نہیں ٹر دے، انہاں بڑی کوشش کیتی ہے مگر حسین نہیں ٹر دے۔ شمیرہ دے میں نے پتہ ہے حسین کیویں ٹرسیں، اس حرامی تازیانہ چاہ جائے، اے اتھے آ جائے جتھے سید سجاد آئین، اس عابد بیمار دی کانڈ دے اتنے زور دے تازیانے مارین، کانڈ زخمی ہوئی ہے، خون جاری ہویا ہے، عابد بابے آل ڈٹھا ہے، فرمینن بابا کیوں نہیں ٹر دے، بابا میری کانڈ ڈاٹھی زخمی ہو گئی ہے، میں سمیساں او حاضر ہی نہیں جدہ وین بلند نہ ہویا، جدہ سجاد آکھا نا بابا کیوں نہیں ٹر دے، بابا میری کانڈ ڈاٹھی زخمی ہو گئی ہے، نو کے سنا تے غریب زہرا رنین تے آدن سجاد میں کیویں ٹران، پہلے میرے پوتر جھڑ دے رہن، ہون پچھلی منزل تے میری دھی جھڑ پئیے، او جائیں ویلے تک میرے سینے دا تعویز، مرحبا مرحبا، اللہ توڑی مکان قبول فرماوے، جائیں ویلے تک میرے سینے دا تعویز نہ آسیں، جائیں ویلے تک میری دھی نہ آوے میں حسین نہیں ٹردہ۔ سید سجاد فرمایا میری بھین جھڑ گئی ہے، میں وینا میں بھین نو لے آنا، اے ظالم آدھے سجاد تو بیمار بھی ہیں، تو زخمی بھی ہیں، تو ویسے نا تو دیر نال آسیں، تے ساڑھے کول اتنا وقت کوئی نہیں، اے حرامی یاد ہے اسی آپ وینے آئے تیری بھین نو لے آنے آئے، اس نے زجر بن قیس حرامی نو بھیجائے، ایسا کہ لگا وہاں جس منزل تے حسین دی تھی جھڑی ہے، حسین دی تھی نو لے آ، بڑے اوکھے جملے میں نہیں پتہ مجلس سید کتنے بیٹھے ہیں، بانی مجلس سمیت میں ہر عزادار تو بالخصوص ہر سید تو معافی منگ کے مقتل دی پوری ضمانت نال میں چاند جملے توڑے حوالے کرنا چاہنا، ایڈو زجر بن قیس حرامی ٹرے آئے، ادو مذہب دا عیسائی ہے، جدہ نا حمید ابن مسلم ہے، حمید آدھا ہے خود راوی ہے، حمید آدھا ہے میرے دل لئی ترس پیدا ہو جائے، رحم پیدا ہو جائے، میں کہے جیڑا لین پیا ویندہ ہے، اے تا وڈا ظالم ہے، جیڑی جھڑی ہے او یتیم سید زادی ہے، او پردیس سے نے اللہ راس سے نے انہاں دی کہہ دینے بابا مارا گیا ہے، اس غریب دے تا چھڑامن آلائی کوئی نہیں۔ حمید آدھا ہے میں بھی جلدی نال گھوڑے تے سوار ہویا، آدھا ہے میں گھوڑا بھجا جائے دعا منگدہ ویندہ حمید سادہ رب شالا میں اس زجر تو پہلے اس سید زادی تک پہنچ بنیا۔ حمید آدھا ہے جدہ میں پہنچیا میری بھی اپنی قسمت ہے، اس سید زادی دی بھی اپنی قسمت، آدھا ہے میں اس ویلے پہنچیا جدہ حرامی اجر رسالت دے چکا ہے، میں ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں، آدھا ہے تماچے پیا مریندہ ہے، آدھا ہے میں جلدی نال گھوڑے تو لتھا ہاں، آدھا ہے میں دوڑیا ہاں، ہون اس حرامی تازیانہ بلند کیتا ہے، آدھا ہے میں کلائی کو لو اندہ ہاتھ پکڑا ہے، میں کہتے ہیں حیاء نہیں پیا آندہ، او یتیم سیدادی ہے، او دا سان چھوٹا ہے،
بابا مارا گیا ہے او دے چھڑاون والا کوئی نہیں پہلے تماچے مریندا رہی ہیں ہن تازیانہ بلند کر لیا ہی حمید آدھے کوئی ایڈی ڈری ہوئی آئی سید زادی این میرے دامن دے پیچھے آ گئی ہے تے ہولے ہولے پہ یاد دیئے چاچا کوئی واس لگ دائی تلا واہ بھائی واہ مرحبا مرحبا اللہ توڑا گریہ قبول فرماوے کوئی واس لگ دائی تلا اے وڈا ظالم ہے میرے منہ تے تماچے مریندا ہے حمیدہ دے زجر توں ٹر ون سید زادی نو میں آپ لے آنا یاد ہے زجر ٹر گیا میں حسین دی دھی نو آکھا ہے آؤ میرے نال گھوڑے تے سوار ہو آؤ میں قافلے تک پہنچاواں حمیدہ دے کوئی ایڈا دکھا بھرا جواب دیتا کوئی ایڈا درد بھرا جواب دیتا آپ تا پہلے پہ روندی آئی آدھا ہے میرا گریہ بھی بلند ہو گیا ہے میں نے ہولے ہولے پہ یاد دیئے تُساؤ میرے محسن میں نے اس ظالم کو لو چھڑوایا نے مگر ناراض نہ ہوئے آئے میں تواڈے نال گھوڑے تے بہ نہ سکدی جو میں ذات دی سید زادیاں او میں وڈی پردہ دارا میں علی و بطول دی دھیاں مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے یار سارے شامل ہویا ہے مکانے میں بڑا جلدی وین شروع کر دے ساں آدھی ہے تسا گھوڑے تے سوار ہوو تسی گھوڑے تے چلو میں توڑے نال ٹر دی آساں حمید آدھے جدہ کافلے کول پہنچے آنا حمید آدھے جدہ کافلے کول پہنچے آنا میرے دل خیال گیا ہے یقیناً اتھے ویسی جتھے پردہ دار ہیں پردہ دارہ کول نہیں رکی آدھے وقت میرے دل خیال گیا ہے اتھے ویسی جس سانگ تے غریب بابے دا سار ریس بابے کول بھی نہیں گئی اکبر بھرا کول بھی نہیں گئی حمید آدھا ہے کوئی قیامت دا منظر آ اتھے آئیے جتھے گھوڑے دی گردن نال چاچے غازی دا سر راس چاچے دے کول آ کیا دیئے چاچا ایک باری اکھا بھال چاچا میرے آلوے کہ تواڈے بعد میں تماچے ودی چلے واہ بھائی واہ مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے جاڑا صاحب قبلہ فرمیندے ہوندے آئین مسائب خان آلے مائن جاڑا صاحب وہ فرمیندے ہوندے آئین عصر عاشور دے بعد حسین دی دھی ستی نہیں وہ آدھے ہوندے آئین سجے کروڑ بدلے آ تا سجا کان دکھدا ہائیس کھبے کروڑ بدلے آ تا کھبا کان دکھدا ہائیس سدھی سوے آ تا سیدزادی دی کانڈ دکھ دی آئی او فرمیندے ہوندے آئین ایک رات ستی ہے تے پوری رات نہیں ستی ایک لحظہ ستی ہے بابا خوابچ ملس تے بابا بابا کر کے اٹھیے علی دیاں دھیاں نوہاں اٹھیاں معصومہ کیا ہو جائے اماں ہونے ہونے بابا میں نے ملنا آئین ایتھے زندان اچھ میرا بابا موجود آئین اگر کہیں دے کول کتاب پہی ہوئے مدینہ سے مدینہ تک مقتل دی کتاب ہے قبلہ جواد تہرانی دی لکھی ہوئی اردو ترجمے دے وچ موجود ہے انہاں جویں عبارت لکھی ہے توڑے حوالے پیا کرینا انہاں لکھا ہے علی دیاں دھیاں بڑی کوشش کیتی ہے مگر حسین دی دھی چپ نہیں کریں دی علی دیاں نوہاں بڑی کوشش کیتی ہے مگر معصومہ چپ نہیں کریں دی اتنا دکھا رنی ہے حسین دی دھی جو علی دیاں دھیاں دا گریہ ہی بلند ہو گیا ہے علی دیاں نوہاں دے وین ہی بلند ہو گئے جواد تہرانی نے لکھا ہے نال محل ہائی یزید ملعون دا ایک ڈیڑھ منٹ بعد وین شروع پیا کردہ نال محل ہائی یزید ملعون دا اے اپنے محل ستا ہویا ہائی اے دے غلام انہا لکھا ہے جدہ نا طاہر بن عبداللہ دمشقی ہے طاہر دے زانو تے سار رکھ کے اے حرامی ستا پیا ہائی جو اے دی اکھ کھلی ہے اس پچھیا ہے جو اے گریہ کیسا سیدزادیاں دا کوئی قضیہ ہو گیا ہے اتھے جواد تہرانی نے لکھا ہے جدہ علی دیاں دھیاں نوہاں حسین دی دھی دا گریہ بلند ہو جائے نا اے یزید دے سامنے وہ تشت پیا ہائی جس تشت اکبر دے بابے دا سر رائی بڑا درد بھرا جملہ ہی نے سر دے اتے رومال ہائی جواد تہرانی نے لکھا ہے جدہ زندان دے ویچ سیدادیاں دے وین بلند ہوئے نا سر تو رومال ہٹے آئے سر نے پرواز شروع کیتی ہے محال دی چھت نے حسین دے سر نو رستہ دیتا ہے اکبر دے بابے دا سر این زندان دے برابر آ جائے زندان دے برابر آ کے حسین ایک گل کیتی ہے پیادن یا اختی زینب او میری بھین زینب میری دھی نو چپ کرا او اچھا رو مرحبا مرحبا او اچھا رون دیئے تے میں نے آرام نہیں آندہ میری دھی دے وین بلندے نیڈا دکھا رون دیئے میں نے آرام نہیں آندہ حسین دا سر تلے آ جائے اگلا جملہ جڑا ہون پیا پڑھ دا ہاں ایک خیر محمد نتقانی صاحب تسی سن دے جان دن بدرگ سارے یقیناً انہوں سنیا بھی اسی بدرگاں نے مصائب خان عالم وائز خطیب ہیں خیر محمد نتقانی صاحب سب تو پہلے جملہ انہاں پڑھیا ہے اجا غریب زہرا دا سر ہوائچ معلق آئی جو حسین نے یزید نال ہے گل کیتی ہے پیادن یزید اللہ تیری روح نو تیرے بدن نالوں
انجے جدا کرے جویں میری دھی میتھو جدا کر چھوڑیے او ظالمہ او اچھا رون دیئے میں نے آرام نہیں آندہ میری دھی اچھا رون دیئے او زندان اچھ پہی تڑپ دیئے میں ایتھے پیا تڑپنا ہاں ماتم دارو اس نے پوچھیا ہے اپنے طاہر غلام کو لوں سی آزادیاں دا کوئی قضیہ ہو گیا ہے اسے کہا قضیہ دا میں نہیں پتہ ویک حسین دا سر پرواز پیا کریں ہے یقیناً حسین دی دھی رون دیئے تے بات حسین تڑپ دائے جدہ دھی رون دی تے دکھا رون دیئے اس اپنے غلام نو وقت ہے حسین دا سر لے ون سجاد نو دے انہوں آگ بھین نال بابے دی ملاقات کرا مطا بابے نو مل دی ہوئے تے چپ کریں دی ہوئے ماتم دارو بس بھین دے بالکل قریب آگیاں سید سجاد دے کڑیاں آلے ہتھا تے بابے دا کٹے ہویا سار آیا حالت کیڑی آئی سجے دیا ظلفہ کھبے دیا ظلفہ سجے آبرو کٹے ہوئے خون نال غریب دی داڑی خضاب آئی نہ پڑھ دا آبے دے بیمار دیا گلنا بابے نال ایو کو جھاداں بابے دا سار چاہ کے سجاد زندان شام اچھ داخل ہوئن پہلا قدم زندان اچھ رکھیا نے تے پیا دن سکینہ بھین معصومہ بھین بابا ملنا نہ جائی اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے جدہ سجادہ کھائے معصومہ بھین بابا ملنا نہ جائی تڑپ کے اٹھئے حسین دی دھی پہلے سجاد کول نہیں آئی پہلے اٹھے آئیے جتھے علی دیاں دھیاں علی دیاں نواں بیٹھیاں آلے آلے پیا دیئے میریاں ماما میریاں پھپیاں اگر میری وجہ تو کہنو کوئی تکلیف پہنچی ہوئے میں حسین دی دھی معافی پہی منگ دیاں انج لگ دائے میں نے بابا ملن نہیں آیا میں نے بابا لمن آگیا واہ بھائی واہ مرحبا کوئی بندہ رہ نہ منجے آج ساتھ سفر نہیں رومنا تا اللہ جانے قدر رومنا ہے پچھلے بیٹھے عزادار تک سارے مکانے شامل ہوئے ہون سید سجاد کو لائیے آدھیے سجاد قداں تا وسدے آسے ہے جداں وسدے آسے بابا گھر تو باہر ونجے نا بابا گھر آوے نا جڑے تھکے ہوئے نا بابا لیٹ دے آئین میں بابے دے سینے تے سمنی آئے میرے سمن نال میرے بابے دی تھکان دور ہوئیں دی آئی آدھی سجاد ہون میں شام ڈاٹھی تھاک پئیاں سجاد میں زندان دی ریت تے سمنیاں میرے بابے دا سار میرے سینے تے رکھ جا واہ بھائی واہ مرحبا مرحبا اللہ توڑا گریا قبول فرماوے آوکھیاں ستران مسائب دیاں اگر میں سمجھا لیاں ہر عزادار دی عبادت ہو ویسیاں اور ماتم دارو حسین دی دھی زندان دی گرم ریت لیٹے نا سید سجاد نے بابے دا سار بھین دے سینے تے چرکھا ہے صاحب ریاض القدس قبلہ صدر الدین قزوینی نے چاند وین لکھے نا وہ وین توڑے حوالے کرنے نا ماتم دارو کافی دیر بابے دے چہرے نو ویتھی رہی ہے کافی دیر چہرے دی زیارت کران دے بعد پہلا وین کیتا ہے آدھیے بابا توڑیاں رگاں کہیں کٹیاں ہے بابا توڑی داڑی خون دے نال خضاب کہیں کر چھوڑ واہ بھائی واہ مرحبا مرحبا اللہ توڑا گریا قبول فرماوے سارے شامل وائے مکانے چاند منٹ دی بقایا مجلس رہ گئی ہے آدھیے بابا توڑیاں رگا کہیں کٹیاں ہیں بابا توڑی داڑی خون دے نال خضاب کہیں کر چھوڑی ہے آدھیے بابا توڑے ٹران دی دیر آئی ہے وات کوئی گلی ایسی نہیں جتھے ظالمہ سان نہیں ٹرایا توڑے ٹران دی دیر آئی ہے وات کوئی بازار ایسا نہیں جتھے ظالمہ سان نہیں پھرایا ماتمی آوادیے بابا ایک واری اکھاں بھال میرے آلویک میریاں ہڈیاں پانی ہو گئیاں ہیں بابا میں 4 سال دی عمر ضعیف یا زہرا
یا زہرا جی جوانیاں مانے مرحبا مرحبا اللہ تھوڑا گریا قبول فرماوے چاچا جی شالا اولاد دا درد نہ ویکھو کیڑا دکھا رونے آدھیے بابا ایک واری میرے حال ویکھ میریاں ہڈیاں پانی ہو گئیاں بابا میں 4 سال دی عمر ضعیف ہو گئیاں میں سمساؤ آیا ہی نہیں جیندہ بین بلند نہ ہویا اگلی 70 تک کوئی پہاڑ مسائب دا آدھیے بابا ہر درد بھول ویسا مگر ایک درد نہیں بھول دا بچڑا کیڑا درد نہیں بھول دا آدھیے بابا شام دی کمینی آرتا تکیاتے سارا رکھ کے سمجھیا رہیا میں تیری دھی مٹی دے سرانے بڑھا کے میں مٹیاتے سمجھی رہیا رو کے پیا دیا تھی رول گئی ہے او ویچ سفران دے او اسمت دا پا اک نگینا او سب چھوٹی کہہ دینا او میں نے آدھے نا او میرا بھول گیا نا ہم سکینہ میرا پڑھنا بھی سوکھا سیال کو ڈالے ہو توڑا سڑنا بھی سوکھا اللہ جانے کیوں جی اویل آئی ہے جدہ بابے نو پیا دیا ہی نہیں مٹیاں تے ہونا نیندران دی ہے او نہیں لپھدا تیرا آیو سینہ او جھڑے عید دڑی ہے او بوائے ہانی یا زہرا مرحبا ہاتھ پکڑ لوائے ازادار دے منہ تے ماتم پیا کریں دائے چلو توڑی محبت نوے کے میں بھی کنجوسی نہ کرا رومن دیا راتین رومن دے دنین آؤ سارے رال کے رویے حسین دی دھینو میں بھی کنجوسی نہ کرا ایک وین ہور چپڑ دا بابے نو پیا دیے بابا ایک واری اکھا بھالا میرے علوے کرو خسار گواہ نا آیو تھی تیری دے او جیڑے ظالم ازلا ہم کمائے او پہلے دور لہنے او وات چادرہ لٹیاں او وات آن خیام واہ بھائی واہ مرحبا مرحبا اللہ توڑی مکان قبول فرماوے پچھلے کھلوتے جوان بھی شامل ہوئے مکانے جا ایڈا دکھا رنی ای حسین دی تھی مٹھاں باندوں من لگ گئیاں چہرے تے موت دی زردی آئیے انہا للہ و انہا الہ راجعون سجادہ دے نمہ جلدی آؤ میری شام دی سنگ دن مر گئی ہے میرے کنڈے کٹھڑا لی بھین دنیا تو یا زہرا مرحبا مرحبا اللہ توڑی مکان قبول فرماوے غسل ملائے کفن تا جان دے ہو وہ میلا چولا کفن تا معصومہ دا میلا چولا جدہ جنازہ تیار ہو جائے شام دیاں چاند وسدیاں عورتاں زندان شام چاہیاں کوئی پہاڑ 70 مسائب دیا ایک عورت علی دی دھی کو لائیے آدھیے بی بی ایڈا جو اچھا پیرون دے ہو تو آڈا کوئی قضیہ ہو گیا ہے بی بی آدھیے ہاں ساڑی دھی آئی دنیا تو ٹر گئی ہے اے عورت آدھیے تو آڑی دھی بیمار آئی ہے بی بی آدھیے بیمار تا کوئی نائی اے عورت آدھیے جے اجازت دے وہ تا میں توڑی دھی دا میت ویکھ لواں بی بی آدھیے ویکھ لے میں سمی سو بیٹھا ہی نہیں جندہ وین بلند نہ ہویا سیال کو ڈالے ہوئے اس عورت نے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے جدہ چہرے تے پیس نگاہ ماتم کرن لگ گئی ہے آدھیے بی بی توڑے چہرے تے جھوٹ بھی نہیں جڑدا تسا دیا کھائی بیمار کوئی نہیں ہے اگر بیمار نہیں ہے تیندے چہرے تے نیلے تے کالے داغ کہر بی بی آدھی ہے کیا دساوا کربلا تو لے
کے شام تک ایندے بابے دا قاتل مرنداری آئے او میری دھی دے چھڑاون مرحبا 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 اللہ توڑا ماتم قبول فرماوے میری دھی دے چھڑاون والا کوئی نہیں او ماتم دارو سید سجاد نے کڑی آلے ہتھا تے بھین دا میت رکھا ہے پیا دن میریاں ماما میریاں پھپیاں آؤ میری بھین دا آخری منہ ویکھ لو ہر کوئی آیا ہے خادم حسین شاہ چک کٹھتی آلے پریزگار سید آئین او فرمین دے آئین جدہ تک میت دیوار دے سائے نال ریا ہے ہر پردہ دار آئی ہے ایک اصغر دیمار رباب نہیں آئی ہے جدہ سجاد میت جا کے ٹری آئے تے میت دھوپتے آیا ہے ماں اصغر دی بھاج پئی ہے کولا کے پیا دی آئی ہے کہ لحظہ ٹھہر او بیمار ملا او ایا منہ تمڑی تے آیو لائی وانجا کیڑی منت میرا موک گیا رشتہ آیا یا حسین یا زہرا مرحبا او میرا موک گیا رشتہ اولاد والا او میں نے دھی دامو او دکھلائی مرحبا مرحبا اتھائیں چھوڑ دے ماہا مجلس ہو گئی آئی ہر عزادار نے بھائی جان عبادت کر لئی ہے مگر میں چاہنا عبادت جزافہ ہو جاوے ایک روایت ہور پڑھ دا سجاد مولا نے بھین نو دفن کیتا ہے عابد بیمار واپس آئین کچھ عرصے دے بعد قیدہ رہا ہوئین آئے او جملہ ہے جڑا شیخ و جامعہ علامہ صفدر نجفی صاحب جامعۃ المنتظر لاہور آلے انہیں روایت پڑھی آئی وقت منبر تذاکرہ اہل علم لوگاں نے روایت دہرائی آئی صفدر نجفی صاحب نے پڑھائی ایک عرصہ دراز دے بعد دمشق دی حکومت نے ایک نہر کھٹی ہے نہر سیدزادی دی قبر دے کولو گزری ہے او پڑھ دے آئے نہر دا پانی سیدزادی دی قبر چاون لگ گیا ہے او فرمین دے آئے دمشق دا ایک سید آئی جدہ نا ابراہیم دمشقی آئی ابراہیم دیا 5 دھیاں آئیں حسین دی دھی ابراہیم دیا دھیاں نو خوابچ ملی ہے آدھیے میں یتیم سید زادیاں میں پردے سنا میری قبرچ پانی پیا جاندہ ہے میں تسے پیو دی تسی دھیاں اپنے بابے نو آکھو میری قبر بے جاتے منتقل کرے یا نہر دا رخ تبدیل کرے اور سیال کو ڈالے ہو صبح دوے لایا ابراہیم مزدوران نال لیا ہے ابراہیم دیاں بابا سن آٹھی آئی میں ذات دی سید زادیاں بابا یساوی نال آندیا ہے ماتمیوں سید زادیاں نال ٹر پیا ہے مزدورہ قبر پٹی ہے اجا میت قریب نہیں آیا جو ابراہیم دیا بابا سن بار بار آدھی آئی خیال رکھے آئے میں ذات دی سید زادیا میں یتیم مرحبا مرحبا اللہ توڑا گریہ قبول فرماوے پچھلے سارے بھی شامل ہوئے مکانے اتھائی ممبر چھوڑا نالا آدھیان بابا انہا مزدوران آنکھ دور ٹور ونجین سید زادی دا میت سا آپ کٹ دیا ہے صفدر نجفی صاحب فرمین دے آئین ابراہیم دیا ترائے تھیاں قبرچ لٹھیاں انہا مٹی ہٹائی ہے جدہ میت پہیے نگاہ ابراہیم دی وڈی تھی ماتم کریں دی قبر تو باہر آئی ہے آدھی بابا اجڑ گیا او سان آدھی آئی میں یتیمہ سان آدھی آئی میں سید رادیاں بابا اے تنائے دسایا میں قیدن بیا او بابا یوں دے ہتھا وچ رسیا ہے یوں دی گردر مرحبا
مرحبا اللہ تھوڑا ماتم قبول فرماوے بھائی جان جا ایک دے وین نائن مکے جو دوجی ماتم کریں دی قبر تو باہر آئیے آدھیے بابا کوئی اتنی غریب ہے اندہ کفن کوئی نہیں ہے اتا میلے چولے وچ ستی ہوئی ہے سیال کو ڈالیو دوچی دے وین نائن مکے جو ابراہیم دی تریچی دی ہے منہ تے ماتم کریں دی قبر تو باہر آئیے آدھیے بابا قیامت دا منظر ہے او اتنی غریب ہے اندے چہرے تے نیلے تے کالے داغیر انج لگدا ہے جتا مرین دی رہی ہے اس غریب دے چھڑا وڑا لا کوئی ماتم مظلوم